الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله خالقنا العظيم. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا،
زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم. کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور بندوں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا طلسم، منہدم کس نے الہی قیصر و کسریٰ کر دیا. آدمیت کا فرض سامان مہیا کر دیا، سامان مہیا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی اللہ وحدہ لا شریک کی عظیم البرتر ذات واسطے خاص ہے، جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق الاجبال غوث اعظم دستگیر حاجت روا مشکل کشا، ساری کائنات دیاں بگڑیاں بنانے والا اور ڈوبیاں تارنے والا ہے. لا تعداد بے شمار بے حد و حساب صلاۃ و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء امام اعظم امام المرسلین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس و مقدس و برکات. واجب الاحترام سامعین ذی وقار، سفر دا مہینہ جاری و ساری ہے اور آنے والا مہینہ ربیع الاول دا مہینہ ہے. اس نسبت نال ہی میں اللہ دی توفیق و رحمت دے نال قرآن و حدیث کے اندروں تساں احباب دے سامنے نبی کائنات علیہ السلام دی سیرت دے چند پہلوان رکھنے دی کوشش کراں گا. اللہ کو دعا کرو کہ مال کے رسول سنا سارو سارے پیغمبر انقلاب دی سیرت کو سنن اور سنان تو بعد پیغمبر دی سیرت کو اپنان دی بھی توفیق عطا فرمائے.
صاحبوں، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، دنیا دے اوپر آدم علیہ السلام تو لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء و رسول آئے، اور انہاں انبیاء کو منن والے انہاں دے بڑے برگزیدہ انہاں دے امتی بھی آئے۔ سیرت نگارہ نے اپنے قلم کو حرکت دی تھی، اور جنی پیر سوان عمری دا تذکرہ کیتا، بات شروع کی تھی ولادت تک، اور انہوں ختم کر دیتا انہی وفات تے۔ کوئی بھی بڑے تو بڑا انسان جنہیں متعلق کچھ لکھیا گیا، انہی بات ولادت تو شروع ہوئی اور وفات تے ختم ہو گئی۔ لیکن جدو میرے اور تواڈے پیر مرشد دیاں واریاں آئیاں، اللہ ذوالجلال نے بات ولادت تو شروع نہیں کی تھی، بلکہ حضرت نبی پاک علیہ السلام دنیا دے اندر تشریف لے کے نہیں آئے، اور اے نہیں کہ چند مہینے یا چند سال پہلے ہی تذکرہ کیتا ہوئے، بلکہ اللہ ذوالجلال نے ہلے اس کائنات کو بنایا نہیں، اس کائنات کے اندر آنے والے لوگاں دا وجود ہلے آیا نہیں کہ خالق ارض و سما نے اپنے محبوب دے تذکرے کو پہلے ہی شروع کر دیتا۔ کہ اللہ ذوالجلال نے فرشتیاں کو وعدہ لیا کہ میں دنیا کے اندر اپنا خلیفہ اور نائب بنان لگے جدو انہاں باتاں دے تذکرے ہوئے، اللہ ذوالجلال نے آخری پیغمبر دی دنیا تے آمد دے تذکرے ادو ہی شروع فرما دیتے ہیں۔ پوچھو کہ دلیل کیا ہے؟ آئیے اللہ نے قرآن کو نہ پوچھئے کہ اس بات کے اندر کتنی صداقت ہے کہ نبی پاک علیہ دنیا کے اندر آئے نہیں، کائنات کا وجود بنیا نہیں، تذکرے پہلے۔ غور کرنا، مالک کائنات نے ساری کائنات دیا ارواح نو بنایا، بنام تو بعد اللہ ذوالجلال نے
تقریب حلف برداری دیاں 2 نشستاں قائم کیتیاں، 2 جلسے کیتے، 2 کانفرنساں کیتیاں، 2 پروگرام کیتے۔ ایک ہے جلسہ عام جنہیں اندر ہر خاص و عام کو بلایا، آدم علیہ السلام دی اولاد دے پہلے شخص کو لے کے، حابیل اور قابیل کو لے کے، قیامت دیے دن تک آخری پیدا ہونے والے انسان سب دیاں ارواح کو اللہ نے عالم ارواح دے اندر اکٹھا فرمایا، اور اللہ جلال نے انہاں کو حلف لیا، وعدہ لیا، اور وہ وعدہ اپنی ربوبیت متعلق لیا، اپنی الوہیت متعلق لیا۔ فرمایا الست بربکم، اے دنیا دے اندر اپنے اپنے وقت کے جان والے و انسانوں، میرے نال یہ وعدہ کرو جس وقت میں تمہوں دنیا دے اندر بھیج دیا پھر الہ کنوں منو گے، معبود کنوں منو گے، مشکل کشا اور حاجت روا کنوں کہو گے، بگڑیاں بنانے والا اور ڈوبیاں تارنے والا کنوں کہو گے، گنج بخش اور رنج بخش کنوں منو گے، داتا کنوں کہو گے؟ سارے نے بیعت زبان حلف دیتا، اقرار کیتا، اللہ نال وعدہ کیتا کہ اللہ تیرے تو علاوہ اسی کسے نو مشکل کشا حاجت روا نہیں مننا، تیرے تو علاوہ کسے اگے فریادہ لے کے نہیں جاواں گے، تیرے تو علاوہ کسے نو بگڑی بنانے والا ڈبیاں تارن والا نہیں مننا گے۔ الست بربکم قالوا بلی، اللہ تیرے تو علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، منیے کیویں؟ دوسرا وعدہ اللہ نے لیا، ایک کانفرنس، ایک تقریب حلف برداری عام لوگ نہیں بلکہ روح زمین دیا نفوس قدسیہ، اعلیٰ ترین، عرفہ ترین، عظیم ترین لوگ، انبیاء اور رسول دی جماعت ہے کہ اللہ جلال نے سارے انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیتا۔ غور کرنا، عام لوگوں کو اللہ نے اکٹھا فرمایا کہ وعدہ اپنی ربوبیت کا لیا، خاص لوگوں کو اللہ نے اکٹھا فرما کے وعدہ کہڑا لیا؟ آئیے اللہ نے قرآن کو پوچھئے، مالک کائنات نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، مالک کائنات نے روح زمین دیا عظیم ترین ہستیاں دی ارواح نو اکٹھا فرمایا، عالم ارواح دے اندر مالک کائنات وعدہ لے رہے نے، او میرے پیارے آدم دی، او میرے پیارے شیس دی، او میرے نوح علیہ السلام، او میرے ابراہیم خلیل اللہ، او میرے موسیٰ کلیم اللہ، او میرے عیسیٰ روح اللہ، او میرے حسنہ دے ستار یوسف پیغمبر جی، او میرے بنیامین، میرے ادریس، میرے صالح، میرے شیس، او میرے پیغمبران دی جماعت، آج میرے پیغمبر اللہ جلال دینال اس بات دا اقرار کرو، وعدہ کرو، اللہ جی کس بات دا اقرار؟ مالک کائنات نے فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، غور کرنا، اللہ جلال نے لفظ احد نو استعمال نہیں کیتا، عام وعدہ نہیں بلکہ میثاق
میثاق پختہ وعدہ پکا وعدہ جدے ٹوٹن دی گنجائش نہ ہوئے، ایسا وعدہ جس وعدے تے کوئی عذر نہ چلے، ایسا وعدہ جس وعدے تے کوئی بہانہ نہ چلے، ایسا وعدہ جس وعدے تے کسے قسم دے ہیلے کم نہیں آن گے۔ مالک کائنات نے فرمایا پوری سوچ بچار کر لو، پورا اپنے آپ کا مشورہ کر لو، اپنے ذہناں نو تیار کر لو۔ اللہ جی تیار کر لیا، اپنے ذہناں نو پکیاں کر لیا۔ مالک کائنات نے فرمایا پھر میں اس بات دا وعدہ دو۔ اللہ جی کیڑی گل دا وعدہ؟ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے میرے انبیاء دی جماعت، جدوں تانوں نبوت عطا کر دیا، رسالت عطا کر دیا، کتاب و حکمت دے دیا، لوگ تہاڈیاں باتاں نوں من رہے ہون، لوگ تہاڈے آکھے لگ رہے ہون، من کتاب و حکمت، تہاڈی نبوت دے سکے چل رہے ہون، تہاڈی نبوت دیاں گلاں لوگ من رہے ہون، جوک در جوک تہاڈی آواز دے لوگ لبیک کہہ رہے ہون۔ اس دوران ثم رسول، پھر میرا رسول آ جائے، میرا پیغمبر آ جائے۔ غور کرنا قرآن دے اسلوب دے اوپر، ایک ایک نقطہ نوٹ کرتے آ جانا۔ اللہ ذوالجلال نے کیڑی بات دا اعلان کیتا؟ او میرے انبیاء دی جماعت، تانوں نبوت دے دیا، رسالت دے دیا، اپنے دلاں نو دماغاں نو ذرا حاضر کر کے اس نقطے نو نوٹ کر کے لے جانا۔ میں اللہ تیرے قرآن تو قربان جاواں، اللہ دی قسم میں قرآن دی اس آیت نو جدوں بھی پڑھن دی کوشش کیتی، ان دی تفسیر تے جدوں گیا میرے سامنے دریچے نویں ہی کھل گئے، باتاں نویں ہی کھل دیاں گئیاں۔ آؤ ذرا یہ بات میں تساں حواب دے سامنے بھی رکھدا جاواں۔ مالک کائنات نے فرمایا او میرے انبیاء دی جماعت، تانوں نبوت دے دیاں گا، رسول بنا دیاں، پیغمبر بنا دیاں گا، تسی رسول ہوو گے، پیغمبر ہوو گے، تہاڈی نبوت چل رہی ہوئے گی، رسالت چل رہی ہوئے گی۔ غور کرنا قرآن دا انداز، لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول، پھر میرا پیغمبر آ جائے، پھر میرا رسول آ جائے، ثم جاءکم رسول۔ جاؤ جڑے مرضی مسلک دا قرآن پکڑو، ترجمے والا اس ترجمے نو دیکھو، اللہ ذوالجلال کی کہہ رہے ہیں نبوت چل رہی ہوئے گی، رسالت چل رہی ہوئے گی، ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے، پھر میرا پیغمبر آ جائے۔ پتہ کی لگیا نبی پاک دنیا کے اندر موجود نہیں ہون گے، آدم دی نبوت چلے گی، نبی پاک دنیا کے موجود نہ ہون گے، ابراہیم دی رسالت چلے گی، نبی پاک دنیا کے موجود نہ ہون، نوح دی نبوت چلے گی، نبی پاک دنیا کے موجود نہ ہون، عیسیٰ دی رسالت چل سکتی ہے، نبی پاک دنیا کے موجود نہیں، موسیٰ اپنی پیغمبری اپنی کلیمی چلا سکتا ہے، لیکن اگر نبی پاک سلوے زمین تے آ گئے، پھر اس دنیا تے آ کے پامیں چلے گئے، آ گئے یا آ کے چلے گئے، پھر کسے نبی دی نبوت نہیں چلنی، کسے رسول دی رسالت نہیں چلنی۔ آؤ نظر اپنے عقیدے نو درست کرو۔ جنہاں نے اس گل تے علاوہ کرائے نے کہ نبی موجود سن، نبی پہلے تو موجود، نبی پھر اپنی انسانی شکل دے اندر آئے، نبی پھر چلے گئے، اپنے عقیدے دی اصلاح کر یا قرآن دے ترجمے نو دیکھ، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمت، تیرے کل نبوت ہوئے، رسالت ہوئے، تیری کتاب چل رہی ہوئے، ثم جاءکم، پھر آ جائے میرا پیغمبر آ جائے، خاتم النبیین پیغمبر آ جائے، رسول آ جائے، آپ کے پامیں
چلا جائے جدوں ایک باری دنیا تے آ گیا پھر کسے نبی دی نبوت نہیں چلنی کسے رسول دی رسالت نہیں چلنی کسے پیغمبر دی پیغمبری نہیں چلنی پھر توراۃ دے احکامات ختم زبور دے طریقے ختم انجیل دیاں ساریاں گلاں ختم ہو جان گیاں یہی تے وعدہ اللہ جلال نے عالم ارواح دے اندر انبیاء دی جماعت کولوں کیڑی بات دا وعدہ فرمایا سننا جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن میرا پیغمبر جدو آ جائے اگر نبی پہلے تو موجود ہوندے تو آپ نے نہیں سیاں نبی پاک موجود ہوندے پھر ابراہیم دی ابراہیمی نہیں سی چلنی نبی پاک موجود ہوندے انجیل اللہ نے دنیا تے نہیں سی بھیجنا نبی پاک اگر پہلے تو موجود ہوندے ضرور میں نہیں سی آنا نبی پاک موجود نہیں انبیاء آئے رسول آئے پیغمبر آئے کہتے آئے غور کرنا ذرا کس طرح آئے توڑے علاقے دے اندر اعلان ہو جائے ملک دا صدر ملک دا وزیر اعظم توڑے جیے بگے دا وزٹ کرے گا توڑے جیہ بگا دے اندر آئے گا غور کرنا ذرا میں ایک سادہ مثال تاکہ بات سمجھ دے اندر آ جائے کبھی بھی انج نہیں ہویا کہ ڈائریکٹ ملک دا صدر آ گیا یا ڈائریکٹ وزیر اعظم آ گیا اس تو پہلے کی ہوندہ ہے انتظامیہ نو ہائی الرٹ کیتا جاتا ہے علاقے دیاں صفائیاں کروائیاں جاندیاں نے چھوٹے چھوٹے وزیر پہلے آندے نے علاقے دے ایم پی رونڈ لگا دے نے وزٹ کر دے نے گلیاں نو سجایا جاتا ہے لوگاں نو تیار کیتا جاتا ہے پھلاں نو لے کے رستیاں دے اندر کھڑا کیتا جاتا ہے انتظامات مکمل کیتے جاندے نے سڑکاں دی ریپیئرنگ کر دیتی جاندی ہے سرکاری بلڈنگاں نو جناب ٹھیک کر دیتا جاتا ہے وقتی طور تے نظام نو سیٹ کر دیتا جاتا ہے کہ صدر دا وزٹ ہونا ہے وزیر اعظم نے آنا ہے آرمی چیف نے آنا ہے پہلے چھوٹے افسران دے نے پھر وہ صدر آ کے وزٹ کرتا ہے اللہ جلال نے اس کائنات نو سجان واسطے اس کائنات نے اپنے پیغمبر نو بھیجیا نہیں پہلے آدم نو بھیجیا نوح علیہ السلام آئے شیس علیہ السلام آئے ابراہیم علیہ السلام آئے اے سارے پیغمبر آئے ایک ماحول بنانے واسطے آئے اللہ جی ماحول کیوں بنایا جا رہا ہے مال کے کائنات نے فرمایا اس واسطے کہ ایک پیغمبر نہیں آنا ہے میرے رسول نے دلیل کی ہے آؤ اللہ کا قرآن اللہ کے خلیل اللہ پیغمبر آئے بیت اللہ نو بنا دیتا بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی بیت اللہ نو بنا تو بعد خلیل علیہ السلام آئے ذبیح اللہ علیہ السلام آئے او عرشہ والے ہمارے کار میں ارواح دے اندر تو ساڑھے تو وعدہ لے آسی اللہ میں بیت اللہ نو بنا دیتا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا اللہ تیرے گھر میں تیری رضا کی خاطر بنایا اللہ تو قبول کر لے اس واسطے جتوں عبادت کریا کرو چھوٹی ہوئے بڑی ہوئے اللہ کرو دعا کریا کرو ربنا تقبل منا اللہ تیری عبادت کی ہے تو قبول کر لے اللہ تیرے گھر میں بنایا اللہ تو قبول کر لے ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی کہ انکا انت السمیع العلیم اللہ تو ہی سننا والا ہے تیرے تو علاوہ سننا والا کوئی نہیں اللہ تیرے تو علاوہ جاننا والا کوئی نہیں اللہ تو میری دعا سن لے اللہ تو جان میں نے گھر کے واسطے بنایا گیا اللہ تو جان میں ایسی محنتاں کرنے کی دیا اللہ تو جان میں ایسی مزدوریاں کرنے واسطے کی دیا پھر اگے دعا کی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لکا ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم اللہ دا خلیل پیغمبر غور کرنا نبی پاک علیہ دنیا دے اندر نہیں آئے کہ اللہ دا خلیل پیغمبر دعا کی کرتا ہے ربنا وبعث فیہم اللہ
ہن اس گھر دے اندر تو بھیج دے، اس گھر واسطے بھیج دے، اس کائنات پر ربنا وبعث فیہم۔ قرآن دا اسلوب کتنا پیارا ہے۔ اگر نبی پاک پہلے تو موجود ہوندے، ابراہیم نے دعا نہیں کرنی سی کہ ربنا وبعث فیہم، اللہ تیرا گھر بنا دیتا ہے، ان گھر کو آباد کرنے والا بھیج دے۔ ایک سی اللہ تیرا گھر بنا دیتا ہے، آباد کرنے والا بھی موجود ہے، اگے کوئی اور دعا کر لیں گے، لیکن دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم، اللہ تیرا گھر بن گیا ہے، ان گھر نو آباد کرن والا بھیج دے۔ پتہ ہے چلے نبی پاک پہلے تو موجود نہیں، کیونکہ یہ صفت اللہ دی ہے، اللہ پہلے تو موجود، اللہ آج بھی موجود، ایک کائنات ختم ہو جائے گی اللہ پھر بھی موجود رہے گا، لیکن نبی اور اللہ کی ذات کے اندر فرق علیحدہ ہے۔ اللہ کا حیثیت ذات پہلے بھی موجود، آج بھی موجود، کل بھی موجود رہے گا، اللہ کی بات پہلے بھی موجود، آج بھی موجود، کل بھی موجود رہے گی، لیکن نبی پاک علیہ السلام بحثیت بات پہلے تو موجود نہیں، بحثیت ذات پہلے تو موجود نہیں، نبی دیاں گلاں پہلے بھی موجود نہیں، نبی دے تذکرے پہلے تو موجود نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، غور کرنا اللہ دا قرآن ابراہیم خلیل اللہ کی دعا، یہ نہیں کہ اللہ وہ آئے گا، وہ اپنی فہم لے کے آئے گا، اپنا قیاس لے کے آئے گا، اپنی فکر لے کے آئے گا، کوئی فکر لے کے آئے گا، کسی امام دا خیال لے کے آئے گا، یا کسی امام دا قول لے کے آئے گا۔ غور کرو اللہ دا خلیل پیغمبر کی دعا کر لے، اللہ دا پیغمبر اللہ اس گھر کو آباد کرنے والا آئے گا، یہ دنیا دیاں آبادیاں ہیں جو بن گئیاں کہ وہ نبی آئے گا، قرآن لے کے آئے گا، تیرا فرمان لے کے آئے گا، رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، قرآن ہوئے گا نار کی ملے گا، ویعلمہم الکتاب والحکمت والحکمت۔ اور کرو اللہ کا قرآن، اگر قرآن دا سادہ ترجمہ پڑھ لی اللہ دی قسم اختلاف دے سارے ختم ہو دے دیں۔ آئے گا پیغمبر کتاب لے کے آئے گا، حکمت لے کے آئے گا، ہون جو بندہ ہے گا لگ رہے نہیں نہیں نبی دی حکمت کے اندر فرق سی، اس وقت فلاں امام دی بات مان لیے، فلاں امام کو گائیڈ لائن لے لیے، فلاں امام کا دا قول لے لیے، فلاں امام دا قیاس لے لیے، شاید اللہ کے نبی کو مکمل حکمت نہیں دیتی گئی، یا معاذ اللہ مکمل کتاب نہیں، عقیدہ اس بندے دا ہی ہو سکتا ہے، لیکن جڑا بندہ اللہ کے پیغمبر کو اپنا مقتدا ماندا ہے، اپنا رہبر ماندا ہے، رہنما ماندا ہے، قرآن تے جس بندے دا عمل ہے، پھر آؤ نا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا اعلان، اللہ او پیغمبر آئے گا، رسول آئے گا، ان کتاب بھی دے دیں، حکمت بھی دے دیں، اللہ پھر یہ لوگ جو غلاظت کے اندر ہون گے، شرک انہاں دے اندر آ جائے گا، رسومات انہاں دے اندر آ جان گیاں، بدعات انہاں دے اندر آ جان گیاں، پھر او پیغمبر اس قرآن کے ذریعے تیرے فرمان کے ذریعے وَيُزَكِّيهِمْ ان سارے پاک کر دے گا، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وہ پیغمبر آگے انہوں پاک کر دے گا، صاف کر دے گا، غور کرنا اللہ دا پیغمبر ارے دنیا دے اندر تشریف لے کے نہیں آئے، تشریف لے کے نہیں آئے، عیسیٰ پیغمبر دا دور آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اکٹھا کر کے کی کہہ رہے ہیں، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، او بنی اسرائیل میں اللہ دے رسول تواڈی طرف آیا، اللہ نے میں رسول بنا کے بھیجیا، تواڈے حوالے بھیجیا، پھر نال میں ہور کی کرن واسطے آیا، آؤ نا اللہ دا قرآن مصدقا لما بین یدی، مصدقا لما بین یدی، میں اللہ دا پیغمبر بن کے آیا، اللہ دا رسول بن کے آیا، پھر نال میں تصدیق کرن واسطے آیا ہوا، میں اعلان کرن واسطے آیا ہوا، میں دنیا دے نقارہ بجان واسطے آیا ہوا، کس چیز
لما بین یدیا اودی تصدیق کرن واسطے جن دے تذکرے اللہ نے من التورات ومبشرا برسول جن دے تذکرے تورات کے اندر موجود نے میں خوشخبریاں دین واسطے آیا میں بشارت دین واسطے آیا میں کون چنگیاں گلاں دسن واسطے اور خوشی دی بات سب کو زیادہ بشارت والی بات میں کیڑی لے کے آیا مبشرا برسول یاتی ایک رسول آئے گا ایک پیغمبر آئے گا میں اٹھا راہ ہموار کرنے واسطے آیا ہوا میں پہلے حالات کو چیک کرنے واسطے آیا ہوا میں پہلے وزٹ کرنے واسطے آیا ہوا میں راؤنڈ کرنے واسطے آیا ہوا میں محفل نو جمان واسطے آیا ہوا میں محفل نو گرمان واسطے آیا ہوا کہ اس محفل کا روح رواں آنے والا ہے اس محفل کا مہمان خصوصی آنے والا ہے اس کائنات کا عظیم لیڈر آنے والا ہے اعلان کون کر رہا ہے اللہ دا پیغمبر اعلان کر رہا ہے اللہ دا رسول عیسیٰ پیغمبر اعلان کر رہے ہیں کیا کہ وہ آنے والا ہے جن کا نام کی ہوگا اسمہ احمد غور کرنا من بعد اسمہ من بعد اے نہیں کیا جا پہلے تو موجود ہے جو قطبی ستارے دے اندر ہے جن کے تذکرے پہلے نے جو پہلے تو موجود ہے اے نہیں کیا کیا من بعد میرے تو بعد آئے گا پہلے موجود نہیں بھائیو عقیدے دی بات عقیدے دی نبی دی سیرت بھی سنتے جاؤ اپنے عقائد میں بھی درست کرتے جاؤ کیا کہ من بعد اسمہ احمد میرے تو بعد آئے گا انہا نام احمد ہوئے گا غور کرنا اللہ تو جلالہ قرآن کس بات سے تذکرے فرما رہے ہیں اور اس کسے صاحب دل نے بڑے پیارے انداز نے بات کی تھی کہ اللہ تو جلالہ نے سارے انبیاء نے اکٹھا کر کے کس بات کا وعدہ لیا تو ساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا سارے انبیاء نے اکٹھا کیتا آجو سارے میرے نال ایک عہد کرو ایک وعدہ کرو تو ساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا تو ساں سارے آنے پاسے ہو جانا نبوت دلا کے لباس شانا نبوت دلا کے لباس شانا محمد پیارے کے تابع ہو جانا نبوت دلا کے لباس شہانا تو سافر محمد کے تابع ہو جانا متا اس ویلے کوئی اصرار کر لو متا اس ویلے کوئی اصرار کر لو ہن تو ہی میرے نال اقرار کر لو ہن تو ہی میرے نال اقرار کر لو جدوں تک مینوں اے وعدہ نہیں دو گے جدوں تک مینوں اے وعدہ نہیں دو گے ادوں تک میں تو نبوت نہ لو گے اللہ نے کیا انبیاء کون سوچ لو اج میرے نال گل کر لو اے نہ ہوئے نبوت مل جائے رسالت مل جائے کہ تسی اپنی مرضی شروع کر لو اج میرے نال وعدہ کر لو اج میرے نال اقرار کر لو تے اج ہی تہاڈے کول ٹائم ہے پھر دنیا تے جدوں تسی چلے گئے پھر میرے محبوب پیغمبر دی گل نہیں مننا متا اس ویلے کوئی اصرار کر لو ہن تو ہی میرے نال اقرار کر لو جدوں تک مینوں اے وعدہ نہیں دو گے جدوں تک مینوں اے وعدہ نہیں دو گے تدوں تک میں تو نبوت نہیں لو گے اینو آکھ دینے مقام محمد اینو آکھ دینے مقام محمد او تو کی جانے خیر الانام محمد میں تخیلات دی دنیا سوچیا اللہ ذوالجلال نے ہن نبیاں کو یہ وعدہ لیا ہے کہ میرے انبیاء دی جماعت میرا نبی آ جائے میرا رسول آ جائے میرا پیغمبر آ جائے تسی سارے نے اون دی آنکھیں لگنا ہے اون دے تابع ہو جانا ہے اون دی گل مننی ہن نبی تے دنیا تو چلے گئے انبیاء آئے اپنا اپنا وقت گزار کے چلے گئے سوائے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ عیسیٰ پیغمبر کو اللہ ذوالجلال نے زندہ آسمان سے اٹھایا آن کے دنیا دے اندر اپنی زندگی گزاریں گے بہرحال باقی سارے انبیاء دنیا دے اندر آ کے اپنا اپنا وقت گزار کے چلے گئے اللہ اتنا قرآن خلق نہیں ہو سکتا
تیرے قرآن دیا باتاں غلط نہیں ہو سکتی. تو وعدہ لیا عالم ارواح دے اندر انبیاء کو لے وعدہ لے کے میرا نبی آئے تسی اپنی رسالت چھڑ کے اپنی نبوت چھڑ کے میرے نبی دے پیچھے لگ جانا ہے, میرے نبی دی گل نو مننا ہے. پھر آؤ اللہ جلال نے قرآن کی تشریح و بیان کیتا. او ویلا آیا بال کے کائنات نے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو بیت اللہ سے اٹھایا, مسجد اقصی پہ لے گئے. سیدنا جبرائیل علیہ السلام لے کے گئے مسجد اقصی دے اندر. نبی پاک دیکھتے کی نے فرمایا سارے آقا انبیاء موجود نے, سارے رسول موجود نے, سارے پیغمبر موجود نے. آدم علیہ السلام بھی موجود, عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء موجود نے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل مینوں بھی لے کے چلے گئے. سارے نبی دیکھ رہے ہیں شاید یہ امامت واسطے آدم ساڈے باپ نے, اللہ سیدنا آدم نو اگے کرن گے. پھر سوچیا کہ شاید ابراہیم خلیل اللہ ابو الانبیاء نے, جد الانبیاء نے, سارے انبیاء دے باپ, بنی اسرائیل دے تمام انبیاء دے باپ نے, شاید اللہ ابراہیم خلیل اللہ نو بزرگی دی بنا کے اگے کر دین گے. نبی علیہ السلام نے 550 سال تبلیغ کی تھی, شاید اللہ جلال انہاں کو اگے کر دے. شاید اللہ دا کلیم اللہ پیغمبر موسیٰ ہے, اے بھی تے اللہ دا کلیم اللہ پیغمبر سی. شان ایندا بھی بڑا پیارا, مقام اللہ نے انہوں ہی بڑا دیتا. شاید امامت والا تاج موسیٰ نو مل جائے. پھر عیسیٰ بھی آ گئے, اے بھی تے روح اللہ نے کہ اللہ تعالی نے بغیر باپ تو پیدا کیتا, ان کا بھی مقام بڑا. عیسیٰ دی بھی شان بڑی زیادہ کہ بندے نو دیکھ کے دس دیں دے کہ آج تو کی کھاتا ہے. پھر کتنا پرندہ بنا دے, بھوک مار دے, اٹھنا شروع کر دیتا. مردے نو زندہ کرنا اللہ دا اختیار, لیکن ایک معجزہ دیتا اپنے عیسیٰ پیغمبر نو کہ مردے نو کہتے ہیں قم باذن اللہ, اندھا فوت ہو جانا, نہلا دیتا جانا, انہوں کفن پہنا دیتا جانا. عیسیٰ پیغمبر کہتے ہیں قم باذن اللہ, مردہ زندہ ہو جانا, مقام بڑا. شاید امامت عیسیٰ کو مل جائے, لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام نے انبیاء نو آرڈر کیتا, انبیاء نو آرڈر کیتا جہاں ساچ پہنچے آقا پیارے, جہاں ساچ پہنچے ہادی ہمارے, جہاں ساچ پہنچے مرشد ہمارے, جہاں ساچ پہنچے نبی جی ہمارے. کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے, کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے. تجبریل نبیوں نو اعلان کیتا, تجبریل نبیوں نو اعلان کیتا, صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے, صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے. کائنات دا امام آگے کھڑے ہو گئے. اللہ تعالی نے قرآن دی آیتاں نو سچ ثابت کر دیتا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ تعالیٰ نے قرآن دی آیتاں دا ترجمہ کر دیتا کہ انبیاء نو لے آ کے پیچھے کھڑے کر کے اللہ نے نبی پاک کو آگے کھڑا کر دیتا, امام الانبیاء بنا دیتا. سارے انبیاء پیچھے نے, نبی پاک اگے نے. سما کیسا ہوئے گا, منظر کیسا ہوئے گا. اہل دل نے نقشہ کھینچے اپنے انداز میں. گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے. صحابہ دا گلشن سجیا ہوئے گا. سارے صحابہ کھڑے نے اپنی اپنی مہک لے کے, اپنی اپنی خوشبو لے کے. کہ صحابہ بحثیت صورت بھی موجود نے, صحابہ بحثیت سیرت بھی موجود نے.
اور صورت کیا جاتا ہے پھول دی اصلی شکل اے ہوتی ہے صورت تے جڑی پھول دی خوشبو ہوے نا اینو کیا جاتا ہے سیرت کہ صحابہ سارے موجود نے صحابہ دا گلدستہ موجود ہے صحابہ دا گلشن موجود ہے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے مرتبہ عظیم ایسا نہ کسی نے پایا ہے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے مدنی مدینے میں لے کے آئے ہیں روشنی مدنی مدینے میں لے کے آئے ہیں روشنی مات ہوئی سب روشنی مات ہوئی سب روشنی چہرہ جب دکھایا ہے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے نور پھیلا آمد سے کفر ہو گیا ہے نور پھیلا آمد سے کفر ہو گیا ہے کون آیا کون آیا کون آیا دیکھ لو ذرا یہ آمنا کا جایا ہے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے مسجد اقصی سارے انبیاء موجود ابراہیم کائنات امام لے کے آئے نبیوں نے دی سلامی ولیوں نے کی غلامی نبیوں نے دی سلامی ولیوں نے کی غلامی حلیمہ تیری کٹیا میں حلیمہ تیری کٹیا میں یہ کون مسکرایا ہے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمینہ کا جایا ہے گالیاں دن رات جس نے دی گلاس و شام کیا گالیاں دن رات جس نے دی گلاس و شام کیا اسے بھی میرے مرشد نے سینے سے لگایا ہے گلشن رسالت میں اور غور کرنا اللہ کا پیغمبر کیسا نبی نبیاں دے شان سارے دے زیادے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض آدم کا مقام بڑا نوح کا مقام بڑا ابراہیم خلیل اللہ کی شان بڑی موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام لیکن جڑا مقام میرے اور تواڈے پیر مرشد کو ملیا انبیاء سب نرالے ہیں بڑے نصیب والے ہیں انبیاء سب نرالے ہیں بڑے نصیب والے ہیں پر مدنی کو میرے اللہ نے فلکوں پہ بلایا ہے اور کرنا کیڑا پیغمبر کیڑا نبی تورات ملی موسیٰ کو انجیل ملی عیسیٰ کو تورات ملی موسیٰ کو انجیل ملی عیسیٰ کو قرآن میرے اللہ نے محمد کو بتایا ہے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدق لما معکم مصدق لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد اللہ کو دعا ہے کہ اللہ جلال نبی پاک کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم ولسائر